اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن وعلیکم سمجھیں السلام۔ آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 4 اشارہ سی۔ ہم پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں جس میں ہم سورۃ بقرہ پڑھے، اور ہم نے پہلے پاروں کو ہم نے کہا 5 صفحات ہم QC2 میں اس کورس میں ہم نے پڑھنے ہیں، اور ہم الحمدللہ چوتھے صفحے کے تیسرے اشارے تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی ہمارا اس کے بعد 2 اس کے ایک اشارہ اور پھر 5واں صفحہ، اور انشاءاللہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں جس میں مینلی ہم کمزور افعال بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ ہم 5 صفحات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ جو ہے ان سے پیش کر سکتے ہیں، یہ اس طرح سے کہ یہ 2 آپس میں آگے پیچھے آتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اکیلا۔ تو جو پہلے صفحے میں ہم نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات کو اکٹھا کر لیا تھا، تاکہ وہ جو ہمارا 5 صفحات کا یا جو ہے وہ اس کا سسٹم جو ہے ٹھیک چلے۔ تو اشارات ہم نے پڑھے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے پورے مضامین ایک صفحہ پہ کون سے ہیں۔ تو اب چونکہ ہم اس وقت اس چوتھے صفحے پہ آ گئے ہیں، تو اس کے اشارات پہلے ہم دہرا لیتے ہیں۔ چوتھے صفحے میں اشارات ہم نے پڑھے: وعید و بشارت، مچھر کی مثال، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ گمراہ کون، تیسرا اشارہ جو آج ہم پڑھیں گے، اور پیر کو ہم کفر کیسے۔ تو جی کون ریوائز کرائے گا اشارات؟ اشارات کون ریوائز کرائے گا پلیز؟ جی رابعہ نے ہاتھ کھڑا کے، جی نسیم اختر کروائیے۔ وعید و بشارت، مچھر جی کی جی مثال، جی گمراہ کون، کفر کیسے۔ شاباش۔ تو آج ہم گمراہ کون پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور شارٹ اشارے بھی بتا دیجیے سسٹر۔ وعید، مچھر، گمراہ اور وعید، کفر۔ مچھر، گمراہ، گمراہ اور کفر۔ کفر، ٹھیک ہے؟ ہمیں مضمون کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جو لوگ ماشاءاللہ یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان کو بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کو یاد کرنے میں بھی، اور ہمیں ایک دم سے۔ اور یہ تو یہ شارٹ اشارے بھی ہمیں سسٹر نے بتا دیے، الحمدللہ۔ اب ہم اس کا تعارف لے لیتے ہیں۔ پچھلی آیت سے پہلے تعلق دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ قرآن کو سے ہدایت فاسقین کو نہیں مل سکتی۔ فاسقین کو ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ان فاسقین کی کچھ خصوصیات، صفات لکھا ہوا، اصل میں دیکھیں عربی میں صفت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اچھائی ہو، برائی یا اچھائی، کوئی بھی خصوصیت ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں، اور اس کو ہم اسم بھی، وہ اسم بھی ہوتا ہے، پتہ ہے نا ہم سب کو یہ بات۔ تو اس وجہ سے صفات یعنی ان کی جو خصوصیات ہیں وہ یہاں پہ بیان کریں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا پہلے، ہم نے منافقین پڑھا، پھر ہم نے کہا کہ یہ فسادی ہیں، بے رخے ہیں، دو رخے ہیں، بیوقوف بھی ہیں، سمجھتے ہیں ہم بڑے چلاک ہیں تو اصل میں بڑے بیوقوف ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور ان کی کیا، یہ کیا کرتے رہے۔ تو گمراہ کون، یہ ہمارا آج کا اشارہ ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہم اس کے اسباق پہلے دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ بھی دیکھیں گے۔ فاسقین کو ہدایت قرآن سے کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ پہلی بات کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، دوسری بات رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، اور تیسری بات زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہ 3 اسباق ہیں جو ہم اس آیت سے انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں 3 یا اس سے کم الفاظ ہر لائن میں ملیں گے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو پہلی لائن میں 4 الفاظ ہیں۔ ینقضونا آپ کے لیے نیا ہے، چونکہ ہم فکرے لیتے ہیں اس سے ساتھ اللہ زینا پہ۔ عہد اللہ تو خیر آپ کے لیے نیا نہیں، پر عہد چلیں، عہد بھی نیا کر لیں۔ میثاق ہی آپ کے لیے نیا لفظ ہے، یقطعون، ٹھیک ہے؟ اور ان یوصلا یہ آپ کے لیے نیا ہے، اور خاسرون یہ بھی کچھ آپ کی پہچان ہے، ہم نے پڑھا۔ تو پہلی لائن میں 4، دوسری میں 1 اور تیسری میں 1۔ تو اگر ہم ایوریج دیکھیں تو ٹوٹل 6 الفاظ ہی بنتے ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن کتنا انسان ہے، آسان ہے، تو اس کو ہم یاد رکھنے کے لیے پھر ہم فکروں سے یاد رکھ سکتے ہیں، تو ہمیں وہ پھر آسانی انشاءاللہ تعالیٰ یاد کرنے میں ہوگی۔
الحمدللہ. اب ہم جو ہے اس کی ترجمہ اور شرح سے کو دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی تلاوت کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے جس نے تلاوت کرنی ہے. نعیم کوثر آپ کیجئے گا. چلیے انہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا. نعیم کوثر کرواتی ہیں. چلیے بسم اللہ کیجئے سسٹر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی سسٹر نے تلاوت کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کن الفاظ کے ساتھ ہمارا تعارف ہے. ہمیں ان کے معنی ہیں پتہ ہے. اگر معنی نہیں پتہ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم ترجمہ کریں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ زینہ جی انمیوٹ کر کے بولیے. اللہ زینہ وہ لوگ وہ لو. اور اس کا واحد کیا ہے؟ اللہ زی. اللہ سے اب ینقضون بناوٹ سے کیا لگ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. کس کون سا فعل لگ رہا ہے؟ فعل مضارع جمع غائب. شاباش. احد احد اللہ یہ ہمیں آتا ہے. من کا ہمیں پتہ ہے سے بعد تو میثاق کے ہی کہ اس کو مضبوط میثاق ہوتا ہے مضبوط پکا وعدہ. میثاق مدینہ بھی ہم سنتے ہیں. تو میثاق کا مطلب ہے پکا. ہاں پکا وعدہ کرو. تو وعدے کو یعنی مضبوط کرنے کے بعد اس کو وَيَقْطَعُونَ اس کی بھی بناوٹ ویسی ہی ہے جیسے ینقضون کی تھی. یعنی یہ بھی مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے نا. قطع سے ہم ابھی کریں گے. ما یہاں جو کے معنی میں آتا ہے. جب یہ جو کے معنی آتا ہے تو پھر یہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو ہم نے کیا اور کیوں کے معنی میں بھی کرتے ہیں. امارا ہم نے ٹیبل کیا تھا اس سے ہمیں پتا اس کا مطلب ہے حکم. حکم تو امر اللہ ہو اللہ نے حکم دیا. جو اللہ نے حکم دیا. جو بات نہیں بھی کر رہے نا تو ابھی مائک آف کر لیں. شاباش. ابھی مائک آف کر لیں پلیز. تھینک یو. بی ہی دو ٹکڑے کریں گے اس کا. بی اور ہی. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا. ان کے یوسلا یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے اور تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. وصل ہمیں پتہ نا ملانا اردو میں بھی کہتے ہیں نا. وصل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہم دیکھیں گے. یہ اب یہ تھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ مضارع ہے لیکن یہ ڈفرنٹ سا لگ رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے ایکچولی یہ مجہول ہے. اس کی ہم بعد میں کریں گے. وا کا مطلب اور سب کو پتہ ہے. یفسدون بھی انہی طرح سے ہے. یہ بھی فعل مضارع غائب جمع. ٹھیک کہہ رہی جی. فی حرف جر میں. فی الارض ارض کا بھی سب کو پتہ ہے. زمین خاص اسم ال ہے زمین میں. اولائے کا اسم اشارہ جو دور کے لیے وہی لوگ. ٹھیک ہے. ہوم الخاسرون ہم ہمیں پتہ ہے وہ کے لیے. الخاسرون کیا لگ رہا ہے یہ کیسا لفظ ہے؟ ال لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. تو یہ واو نون والی جمع ہے خاسر کی. یہ ابھی ہم اس کی یہ فعل دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. تو الحمدللہ ہمیں کافی کچھ اس میں آپ لوگوں کو ہمیں کافی سمجھ آتی ہے. تو ابھی ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ. اب اللہ زینہ وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کی 6 چابیاں کریں گے. دیکھتے عہد اللہ اللہ کے عہد کو. من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد. عہد ہم اردو میں بھی استعمال ہم لفظ کرتے ہیں معاہدہ عہد وعدہ. ٹھیک ہے نا. اس نے عہد کیا. من بعدی بعد اس کے یعنی میثاقہ ہی
تو دو ٹکڑے کریں گے، میثاق اور ہی۔ میثاق اس کو مضبوط کرنا، یعنی اس کو مضبوط کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ وا اور یقطعون وہ کاٹتے ہیں، قطع ہوتا ہے کاٹنا، جیسے وصل ملانا تھا نا، وصلہ، تو قطع کا مطلب ہے کاٹنا، یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، کراس جو لگا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، الٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا بھی اس کا، ان یوصلا کہ اسے ملایا جائے، ٹھیک ہے۔ لم یل جیسے ہم نے پڑھا یولد پڑھا تھا تو وہ ہم کہتے تھے پیسیو وائس ہے، ابھی آپ اتنا ہی یاد رکھیں۔ وا یفسدونا، اس سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا لفظ کہ وہ فساد کرتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا فسادی اور بیوقوف شروع کے اشاروں میں، ہے نا، سیکنڈ پیج کے تیسرا اشارہ تھا فسادی اور بیوقوف، اور پھر بے رخ، یہ اس وقت بھی انہی لوگوں کی بات ہو رہی تھی نا، فی الارض وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور دیکھ لیں کوئی خاص چیز اس نے بتائی ہوئی ہے۔ ما امر اللہ ہو، ما جو امر ہمارا حکم دیا، یہ ہم نے ٹیبل کیا ہوا اس لیے ہمیں پتہ ہے، اللہ نے بھی اس کا، یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے۔ ان یوسلا کے اسے ملایا جائے، ابھی ڈیٹیل ہم آگے دیکھتے ہیں، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک وہی لوگ، هم الخاسرون۔ اب الخاسرون ہم نے کہا واو نون والی جمع ہے، خاص اسم ہے، خاسر کی یہ جمع ہوتی ہے، الخاسر کی جمع الخاسرون، ٹھیک ہے، وہ نقصان اٹھانے والے۔ ہم نے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں ہم QC 1 میں، ان الانسان لفی خسر، پڑھا تھا نا ہم نے کہ بے شک تمام بنی نوح انسان خسارے میں ہے۔ کوئی انمیوٹ کر کے مجھے بتائے گا خسارے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقصان، نقصان، کیسا نقصان؟ کیسا نقصان؟ ٹوٹل لاس، جس میں ٹوٹل آپ کا لاس، اصل بھی چلا یعنی جائے۔ جس میں اصل سرمایہ جو تھا وہ بھی چلا جائے، یعنی اس میں ان کی دنیا بھی جاتی ہے، آخرت بھی جاتی ہے، یعنی یہ تو یہ اللہ نے کہا کہ تمام بنی نوح میں، بنی نوح انسان جو ہے وہ البتہ بے شک کے بھی کہا تھا، البتہ بھی کہا تھا، اور بھی دو آگے تقیدیں تھی، 4 تقیدوں کے ساتھ کہا تھا کہ یہ سب جو ہے خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ 4 چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہی لفظ اب ہم یہاں دوبارہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح سے جو ہے نقصان اٹھانے والے فاسق لوگوں کی بات ہو رہی ہے، فاسق جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اب اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اب اللہ کی عہد سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ سمپل اگر ہم مراد لیں کہ اللہ کے عہد سے مراد یہ ہے اللہ کا حکم ہے، اور کیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کی ہی اطاعت کی جائے۔ دوسرا جو ہے اس میں بڑی ڈیٹیل میں ظاہر تفسیر وہ جو کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس عہد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے انہیں ساری جو روحیں جنہوں نے انسانوں نے آنا تھا دنیا میں، ان سب کی روحوں سے اکٹھا کر کے ان کو، تو ان سے عہد لیا تھا، عہد ثبت بھی اس کو کہتے ہیں شاید۔ تو وہ جو عہد ہے اس کا معنی وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ وہ عہد سے یہی ہے کہ ہم نے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سب روحوں سے پوچھا کہ کس کی عبادت کرنی ہے، تو یہی کہا کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اسی کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ ہمارے انسانوں کی جینز میں سمجھیں ایک طرح سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا تھا تو اس سے تو ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی بھی ہم لاپرواہ ہوتے ہیں، نہیں خیال کر رہے ہوتے، لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں تو دل میں کچھ محسوس ہوتا ہے، تو یہ کہ یہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ یہ کیوں فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ اس عہد کا کہتے ہیں اثر ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام جو روحیں تھیں حضرت آدم کے سامنے ان سے جو عہد لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ عہد جو ہے ثبت ہے یا کیا ہے، یہ مجھے میں چیک کر کے بتاؤں گی، میں غلط نہ لفظ بول بالے عہد الست، میڈم عہد الست، ہاں میں الست، غلط بولوں، سبت تو وہ دوسرا ہوتا ہے ہفتے کا دن، مجھے ایک دم خیال ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں بولا، ہاں الست
تو یہ وہ عہد کی وجہ سے جب ہمیں کوئی چیز ایک دم فیل ہوتی ہے کہ ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں قرآن کی حدیث کی، تو یہ اس وجہ سے اس عہد کا اثر ہے۔ اب دیکھیں سب سے عہد اللہ نے لیا تھا ہوا تھا، اب وہ لوگ جو حق جاننے کے بعد بھی اگر اس کو ٹھکرا دیں تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ہم نے کیا تھا اس کو توڑ رہے ہیں، اور قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ کب کب کس کے انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا۔ اور جو فاسقین ہیں، جو نافرمان ہیں، نافرمان وہی ہیں نا جو اللہ کے ہر حکم کا جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو عہد کا بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے اس کا ذکر ہے۔ اور یہ اور کیا کیا کرتے ہیں ہم نے جیسے اسباق میں بھی دیکھا، تو اور کہ ایک تو اللہ کے عہد کو توڑا، اس کے بعد آپس میں جو خاندان کے تعلقات ہیں ان کو بھی نہیں برقرار رکھتے، اس کا بھی خیال نہیں کرتے۔ دیکھیں جب کوئی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا، جس نے جو ہمارا پروردگار ہے، جو اسے ہمارے لیے ہر چیز بنائی، ہمیں سب کچھ دیا اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اتنی محبت سے، ایک ایک ہمارے خلیے کی کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے، اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں اور رشتہ دار ہیں جنہوں نے ان کی پرورش میں حصہ لیا، ان کا خیال نہیں رکھتا، تو سوچیں پھر جو وہ باتیں کرے گا، جو وہ عمل کرے گا، تو اس کو کیا ہوگا؟ وہ فساد ہی پھیلائے گا۔ تو یہ لوگ فسادی ہیں اس لیے کہ جب جو یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کی باتیں، اس کا عمل، اس کے سارے کام جو ہیں اس کو کدھر لے کے جائیں گے؟ فساد کی طرف ہی لے جائیں گے۔ تو یفسدون فی الارض کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، فسادی اور بیوقوف۔ تو ہمیں اس سے دیکھیں، ہم کہتے ہیں قرآن ہمیشہ کے لیے ہر وقت، تو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ اچھا یہ اس وقت کے منافقین فاسقین کے لیے تھا، نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں آپس کے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم وہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے عہد پہ بھی قائم رہیں گے، تاکہ پھر ہم کیا کر سکیں گے؟ ہم انشاءاللہ ہدایت پائیں گے اور کامیاب ہو سکیں گے اور ناکامی سے بچ سکیں گے، اور نہ صرف کہ دنیا میں کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی ہمیں انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ بتائی تھی کہ وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جوڑا جائے، جیسے آپ کے تعلقات ہیں، رشتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو یعنی تعلقات قطع کرنے والا، تعلقات کو کاٹنے والا، وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے، نہیں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے آپس کے تعلقات میں کا خیال رکھیں۔ اب یہ جو فاسقین، جو نافرمان لوگ ہیں، یہ تو نقصان اٹھانے والے ہی ہیں، ان کو وہ کرتے تو رہتے اپنی مرضی، کوئی صحیح بات سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سمجھنے کی نہیں کوشش کرتے، تو ان کو دل و دماغ کا حقیقی سکون کبھی بھی نہیں ملتا۔ نہ ہی ظاہر ہے جب رشتہ داروں سے تعلقات نہیں رکھیں گے تو نہ رشتہ دار ان کا خیال رکھیں گے، نہ ان سے محبت ملے گی، نہ معاشرے میں دوسرے انسانوں سے محبت ملے گی، اور سب سے اہم بات کہ جنت کی ہمیشہ کی خوشی سے محروم ہے، یعنی دنیا بھی آخر، اسی لیے تو پھر خاسرون کہا ہے نا کہ ٹوٹل لاس میں ہی ایسے لوگ جو ہیں وہ رہنے والے۔ تو آپ یہ سیکھیے اور پھر ایک دوسرے کو انشاءاللہ سکھائیے، جیسے آپ ماشاءاللہ اپنے گروپ میں ڈسکس کرتے ہیں اسی طرح سے کیجیے۔ ایک دفعہ اس کا رننگ ترجمہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں 27 نمبر آیت کا۔ جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے یہ ایک ایسا نقصان ہے، ٹوٹل لاس ہے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، دونوں چیزیں وہ اپنی جو ہے خراب کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا، اب ہم دوبارہ سے اس کے اسباق دیکھتے ہیں اور دعا اور پلان۔ 3 اسباق ہم نے کہا تھا کہ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ کوئی ہاتھ کھڑا کرے
یہ اسباق دوبارہ سے صبح پہلے بھی ہم نے کیے، کون سی کا ہے یہ دی بیسٹ؟ آپ نام نہیں اپنا لکھتے، کیا نام ہے بتائیے، کون کون سے اسباق ہیں؟ ہینڈ ریز اللہ ہے کے آپ کا؟ کو توڑتے ہیں، جی جی، رشتوں اللہ اور اللہ کو تعلقات کو توڑتے ہیں، جی جی، زمین میں میں فساد فساد پھیلاتے ہیں۔ پھیلاتے، سسٹر اپنا نام بھی بتا دیں۔ جی جی، میں واپس لکھ دیتی ہوں، سوری، میں نہیں نہیں، ویسے ایوری ڈے بتا دیں، نام نام ویسے بتا دیں، کوئی بات منیبا نہیں۔ منیبا۔ ہاں، پھر مجھے آواز سے لگ رہا تھا، میں اس لیے کنفرم کر دیں۔ چلے کوئی بات نہیں، مجھے آواز سے لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے 3 یہ والی اسباق۔ چلیے الحمدللہ۔ اب ہم زندگی میں کیسے لاتے ہیں؟ جو بھی ہم پڑھتے ہیں ہم نے غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کر لیا الحمدللہ، تصور اور احساس بھی کیا۔ تو اب ہم دعا کیا کریں گے؟ ہم یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ، زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی دے۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہی جو چیزوں جو وہ کر رہے ہیں غلطیاں، وہ ہمیں نہیں کرنی، اور پھر ظاہر ہے ساتھ ہی ساتھ کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے، اس پہ ان پہ اللہ ہمیں توفیق دے گا، اور ہم اپنی کوشش بھی کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی دعا کریں گے۔ دعا کے بعد آپ کو پتہ ہے ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، صرف دعا سے کام نہیں ہوگا، ہم دیکھیں گے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، کیا نماز ہم اپنی کا دھیان رکھتے ہیں کہ وقت پہ ہم پڑھ لیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے یا جو ہے کتنا تعلقات رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اور ان سے ملنا جلنا رکھتے ہیں نہیں، یا بہت آج کل دیکھنے میں آتا ہے ذرا سا کوئی رشتہ دار زیادہ امیر ہوتا ہے تو غریب رشتہ داروں سے ایک طرح سے قطع تعلق لوگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، زیادہ ملنا نہیں جی، وہ ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں، ہم نہیں ملنا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رشتے ہمیں بنا کے رکھنے ہیں، اصلاح کرنے والا بنا، ٹھیک ہے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی دے۔ اب پلان کیا بنائیں گے؟ پلان مثلاً ہم اس طرح سے بنا سکتے، پلان ہم ایسا بناتے ہیں جو اسمارٹ پلان ہو، جس کو آپ امپلیمنٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً کہ انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی، میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بنوں گا یا بنوں گی۔ تو پھر اس کو پلان بنا کے پھر یہ دیکھنا بھی ہے، اپنی ایویلیویشن پھر کرنی ہے ایک ہفتے کے بعد کہ کیا میں نے پلان میں بھی ایسے بنایا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اچھا نہیں ٹھیک ہے ویکینڈ ہے تو اس پہ میں نے کسی ایک رشتہ دار سے ملنے جانا ہے، وہ کرنا ہے، اور کوئی محلے میں کوئی کام ہے، سوشل ورک ہے، کسی بھی انسان کے کام آنا ہے، اس کے لیے اتنا وقت میں نے اتنے گھنٹے اس دن میں نکالوں۔ اسمارٹ پلان ہم بناتے ہیں جس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں نا، اس پہ ہم عمل بھی کر سکیں۔ بہت بنا دیں جی میں یہ کروں گا یا میں یہ کروں گی، اور وہ ہم پورا نہ کر سکیں، تو پھر جب ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں پھر ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، تاکہ چونکہ اسلام تو اجتماعیت کا مذہب ہے، تو ہم اگر کوئی اچھی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور ہم کر رہے ہیں تو ہم اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آمین کہ ہمیں بھی ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ ہم نے اسباق دیکھ لیے، دعا بھی اور پلان بھی دیکھ لیا۔ اب کچھ اسما اور افعال آئے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی اسما آتے ہیں ہم اس میں کیا کرتے ہیں، واحد کا جمع اور جمع کا واحد دیکھتے ہیں، اور افعال کی ہم دیکھتے ہیں 6 چابیاں۔ افعال صحت مند بھی ہو سکتے ہیں 3 حرفی، اور جو ہیں وہ کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ احادہ واحد ہے، اس کی جمع ہے احود، یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے نا، واو نون یا نون والی جمع نہیں ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا، یہ آپ کے کوئی اس میں آ جاتا۔ میثاق، اس کی جمع ہے مواسیق، مواسیق، یہ ڈفرنس ہی ہے اس کو، لیکن یاد کیجئے گا۔ الرت تو سب کو آتا ہے، ارتھ، اس کی جمع ہوتی ہے اراضی، تو یہ تین ہی اس میں، یہ ایکچولی اس میں چونکہ یہ اس سے بنا ہے نا اسم، تو یہ ہم 6 چابیاں کریں گے تو وہاں ہم اس کا وہ دیکھ لیں گے، اس لیے یہ اس کے ساتھ یہاں اس لیے نہیں آیا، نہیں اچھا دے دیا انہوں نے، خاسر یہیں دے دیا۔ اب خاسر کی جمع جو ہے نا، یہ جمع سالم بن رہی ہے،
جمع سالم کیسے بناتے ہیں؟ واو نون ایڈ کرتے ہیں، اگر خاص سے رن دو پیش کے والی تنوین ہوگی، اگر یہ خاص سے رن یا خاص سے رن ہوگا تو پھر ہم یا نون والی جمع بناتے ہیں۔ یہ تو سب کا پکا ہے نا؟ انمیوٹ کر کے بتائیے۔ جی جی جمع سالم کے تو آپ کو ماشاءاللہ سب کو سمجھ ہے۔ جی یہ تینوں جو ہیں لیکن ہم نے ان کو بھی یاد کرنے ہیں، عہد، عہود، میثاق، مواثیق، عہد، ارادی، خاسر، خاسرون یا خاسرین۔ الحمدللہ یہ سیکھیں اور پھر دوسروں کو بھی سکھائیں۔ جب ہم دوسروں کو بتاتے ہیں نا کہ ہم نے بتانا ہے، ہم نے کہا تھا پہلے دن آپ سے کہا تھا آپ نے ٹیچر موڈ میں بیٹھنا ہے کہ میں نے آگے سے سکھانا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا تو آپ زیادہ توجہ سے کہ میں نے اچھی طرح سیکھ لوں، میں نے کسی کو سکھانا بھی آگے، تو پھر ہمیں اور خود کو اور اچھا آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ جی ہاں ہاں، اب آ گیا ینقضون۔ ہم نے کہا تھا فعل مضارع جمع غائب، تو ناقدہ ہے اس کا ماضی کا پہلا صیغہ، اور یہ نصارہ کے باب سے ہے۔ میں نے تو اس کو دکھا دیا، اگر میں نہ بھی دکھاتی تو مجھے امید ہے کہ آپ نصارہ کب چلے 6 چابیاں کوئی کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے، نصارہ کی 6 چابیاں بتائیے، ہینڈ ریز کریں، کون بتائے گا؟ جی سعدیہ روحیل نصارہ فعل کی بتائیں۔ نصر ینصر انصر ناصر منصور نصر۔ نصر، تو بالکل اسی پیٹرن پہ مصدر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، باقی اسی طرح سے ناقدہ، ینقدو، انقد، ناقدن، منقودن، نقد، ٹھیک ہے۔ اب جو امپورٹنٹ بات ہے یہ دیکھیں، اس میں جو نصرہ کے باب والے ہوتے ہیں اس کا جو ہے فعل امر ہمیشہ پیش سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد ہے نا فعل امر ہم کیسے بناتے ہیں؟ فعل مضارع سے بنتا ہے، تنقض سے بنے گا تو علامت ہم مضارع کی ہٹا دیتے ہیں، پھر چونکہ یہاں پہ جزم تھی تو جزم تو شروع میں نہیں پڑھ سکتے تو ہم اس کے ساتھ حمزہ لگاتے ہیں، تو وصلی حمزہ اس کو کہتے ہیں، تو یہاں پیشوائی لگے گی ناصرہ با۔ باقی تینوں بابوں میں فتح، دارابا اور سمیہ میں زیر والی حمزہ لگتی ہے، افتح ہے نا، ادرب، اسما۔ تو جو ناصرہ کا باب ہوگا ہمیشہ یہ پہچان ہوگی، کبھی آپ دیکھیں یہ پیش والا جو ہے فعل امر اس میں ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں پھر پہچان بھی ہو جاتی ہے کہ یہ کس باب سے ہے۔ یقطعون، یہ ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے کیا تھا قطع، اور ہم نے کہا تھا یہ فتح کے باب سے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو مادہ کے حروف ہیں وہ کوئی مشکل نہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، کمزور افعال میں ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں، اس کے تو وہی بنیں گے جو ان کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نمبر ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کتنی بار یہ فعل آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جی پروین عابد، آپ کروانا چاہتی ہیں 6 چابیاں؟ کروائیے، قطع کی کروائیے۔ جی میم، قطع اس کا باب ہے فعلا، نہیں اور فتح، نہیں فعلا نہیں، فتح، سوری فتح، باب فتح فتح، ہے۔ سوری جی فتح جی، ہے، کوئی بات اور نہیں۔ چابیاں ہیں قطع، یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع، قطع، قطع، اس نے کاٹا۔ اس نے کاٹا، ویری گڈ۔ دیکھیں اب یہ یعنی زیر لگی وچ مینس کہ یہ حمزہ زیر کے ساتھ ہے نا، جی الف تو جی نہیں ہے، حمزہ ہی ہے، جہاں لکھا ہو یہ وصلی حمزہ نہیں بھی لکھتے تو یہ زیر کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے۔ ہمارا، ہمارا میں مجھے بتائیں ہمارا کون سا فعل ہے؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں۔ جی سعدیہ روحیل بتائیے ہمارا کون سا فعل ہے؟ نصرہ کا اور حمزہ والا، ویری گڈ، اور الف حمزہ، اور لیکن یہ صحت صحت مند۔ مند ہے، صحت مند ہے، ویری گڈ۔ چلیں جی اب 6 چابیاں بھی کرا دیجئے سعدیہ روحیل آپ اس کی۔ امر یامر مر، عامر معمور مر، امر۔ امرون، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پھر یہ چونکہ پیش والا آیا مر، ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ والا لفظ ہے، تھوڑا سا ڈفرنٹ آتا ہے، اور ہم اس کو پھر جہاں حمزہ آتا ہے تو اسے جھٹکے کے ساتھ پتہ ہے، یہ مرو، ٹھیک ہے، مرو۔ یہاں پہ چونکہ وہ دو آ جاتے ہیں نا، حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس لیے یہ مد اس میں آ جاتی ہے، تو یہ ڈفرنٹ ہے تینوں، اس میں نقدون، امرون یہ تو خیر مل رہا ہے، کبھی بالکل ڈفرنٹ بھی آ جاتے ہیں، مصدر ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں، مصدر 2 بھی ہو سکتے ہیں۔
خاسرون، خاسرہ، خاسرہ اگر زیر آئی ہے تو اب یہ کون سا باب ہوگا؟ باب سامیہ سامیہ، سامیہ۔ شاباش۔ باقی جو یہ اس کے سیغے ہیں یہ فتح کی طرح ہی بنتے ہیں، لیکن ماضی کے سیغے میں جو اس کا عین کلمہ یا دوسرا والا حرف آتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے۔ جی اس کو کون کروائے گا؟ اس کا ہاتھ کھڑا ہے جی، عظمیٰ شاہد کروائیے، 6 چابیاں خسیرہ، کرائیے۔ خاسرہ، یکسر، اکسر، خاسرن، ڈیش، خسرن، خسران۔ اور خسران، دیکھیں اس کے 2 مصدر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں بڑی اچھا انہوں نے پروننسیٹ اس کو کیا ہے، خاسرہ زیر ہے تو یہ کلیئرلی ہمیں پتہ چلنا چاہیے، جب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سامیہ کے باب سے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ہمارا کتنی بار ہے، 244، 250 مرتبہ تقریباً، اور یہ دونوں نصرہ کے باب سے تھے۔ دیکھیں یہاں بھی زیر کے ساتھ ہمارا ہے خاسرون، اور یہ خاسرون کی جمع تھی، الخاسر کرے کر لیں تو الخاسرون، ٹھیک ہے۔ اور دو اس کے ہم مصدر یاد رکھیں گے، خسرون بھی ہو سکتا ہے اور خسرانون بھی دو ہو سکتے ہیں۔ کوئی اب اس میں کسی کو شک تو نہیں، کوئی رہ گیا؟ اب آ جاتے اس میں کچھ 3 حرفی جو کمزور افعال ہے۔ وصالہ، وصالہ جو ہے یہ کس باب کس کے آتا ہے، یعنی اس کا یہ کوڈ اب لکھا ہوا، کوڈ وعدہ وعدہ، تو اس کا باب کیا تھا کسی کو یاد؟ دربا۔ ویری ضربہ، گڈ ویری گڈ۔ اور یہاں سے بھی آپ کو ضربہ، سمجھ آ رہی ہے یسیلو اور سل سے بھی کہ یہ دربا، کیونکہ یدریبو ہوتا ہے اور ادریب ہوتا ہے نا، چونکہ یہ کمزور ہے نا تو پھر بھاگ جاتے ہیں نا بیچ میں کمزور، تو اس لیے یہ تھوڑے سے ڈفرنٹ آتے ہیں، ان میں اتنا فرق نہیں ہوتا، یہاں پہ مدارے اور امر میں زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جی اب اس کو کون کروائے گا؟ جی نسیم اختر آپ سر کروائیے۔ وصلہ، یاسلو، سل، واصلن، موصولن، وصولن، وہ وصول، ملا وہ پہنچا۔ ویری گڈ، وصول۔ اب دیکھیں مصدر ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، پہنچا تو پہنچتی ہے کوئی چیز ہم وصول کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موصول فلاں چیز مجھے موصول ہوئی تو جو پہنچی یہ بھی ہمیں یاد ہے۔ یہ تو واصل بھی جو ہے بات کہتے ہیں واصل جہنم یا واصل جنت، جانا جنرلی واصل اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے، تو اس طرح ریلیٹ کر کے ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا، اور یہ جو آیا یہ اس کا مجہول ہے، یوسلا، ٹھیک ہے، ورنہ اس کا جو ہے وہ یسلا آتا تو جو ہے یہ مجہولہ میں آگے آپ کو پڑھائیں گے، پیسیو وائس آپ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے، شاباش۔ تو الحمدللہ ہم نے افعال بھی دیکھ لیے، اس کے ساتھ ہی آپ کے ریمائنڈرز تو اب آپ کو بہت پکے ہو گئے، اور جو سب سے یہ تو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ آپ سب منتخب ہیں، اور انتخاب کس نے کیا آپ کا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا انتخاب، نہیں کیا؟ اور اس انتخاب کو آپ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ربی زدنی علما، وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، تو ہمیں بھی ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ کرنی چاہیے۔ تو اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پڑھانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب ہم گرامر کا حصہ لیتے ہیں، اگر کسی کا سبق سے ریلیٹڈ کوئی سوال امپورٹنٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہے ضروری تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پچھلے 2 لیسن سے ہم نے کیا شروع کیا ہوا کہ جو افعال ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور یا جو باب ہم جتنے بھی اس میں افعال آئے ہیں ان کا ہم اعادہ کر رہے ہیں، اکٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے امپورٹنٹ، جو بہت
اور زیادہ بار آئے ہیں قرآن پاک میں، ہم ان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو صفحہ 4 اشارہ سی کے ساتھ ہم افعال کا اعادہ کریں گے. پہلے ہم نے فاتحہ کی طرز پہ کیا، پھر پچھلے لیسن میں منڈے کو ہم نے ناصرہ کیا. ناصرہ چونکہ سب سے زیادہ آتا ہے تو ناصرہ کے مزید بھی ہیں کچھ جو ہم کریں گے، اور اس کے بعد دارابا کے سٹائل پہ آنے والے افعال ہم ان کو دیکھیں گے. آلریڈی تقریباً یہ سب آپ کو آتے ہیں. تو اب ہم نے مین 4 باب جو کسی 1 میں ہم نے پڑھے تھے صحت مند افعال کے، وہ تو اب سب کے پکے ہیں الحمدللہ. فاتحہ، ناصرہ، دارابا، سامیہ. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے کمزور الفاظ سیکھے. تو وہ کمزور کون سے تھے؟ جن میں کوئی نہ کوئی کمزور حرف ہوتا ہے. اور کون سے 3 کمزور حرف ہیں؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. واو، واو الف اور یا یا. الف. شاباش. اب یہ شروع میں بھی آ سکتا ہے جیسے وہابا اور وعادہ میں آیا، اور درمیان میں آ سکتا ہے جیسے کالا اور زادہ میں آیا، اور آخر میں آ سکتا ہے جیسے دا اور ہدا. ٹھیک ہے، اور یہ پھر ہم نے ڈبل حروف والے تکرار والے پڑھے. یہ کمزور نہیں ہے لیکن یہ ڈبل حروف والے ہیں. ان سب کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ صحت مند افعال قرآن پاک میں کی ہر سطر میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے قرآن پاک میں یہ کتنی بار آئے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. 9000 بار 9000 بار. تو یہ کمزور بھی ہر سطر میں ایک آتا ہے، یہ بھی 9000 بار آئے ہیں. اور جو ڈبل حروف یا تکرار والے ہیں یہ جو کہ صحت مند ہیں، یہ ہر صفحے پہ تقریباً 2 یا اس سے زیادہ آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ 1300 بار آئے ہیں. 600 صفحات ہے نا ہم قرآن پاک کے مدنی مصحف کے، تو یہ بھی ہر صفحے پہ 2 یا کسی کسی پہ 3 بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ اگر 1200 ہوتے تو 2 تھا. تو یہ اب ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کمزور الفاظ جو ہیں یہ صحت مند ابواب کے سٹائل پر ہی آتے ہیں. یہاں نہیں لکھا ہوا، یہاں اگر لکھا ہوتا تو کیا لکھتے؟ سامیہ پہ ہم نے کیا پڑھا؟ خافہ پڑھا تھا ہم نے، شاہ پڑھتا ہے نا. ہاں، خاصرہ بھی ابھی پڑھا ہے ہم نے. تو بہت سارے ابھی تو یہ وہی بات آ گئی 9000 9000 اور 1300 بار. ٹھیک ہے، یہ اس لیے ہمیں اس سے امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے. اور پھر قرآن پاک میں جب آپ پڑھیں تو دیکھیں ہر لائن میں کہ کون سا والا فعل آ رہا ہے. اس میں والا سب سے زیادہ آتا ہے، وہ 1715 یا 1517. پھر کانا آتا ہے اس کے بعد، اور باقی بھی اسی طرح سے آتے جاتے ہیں. تو یہی بات دیکھیں نا، ہر سطر میں ایک ایک، اور یہ 2 ہر صفحے میں. تو کتنے، اس لیے ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں شوق سے سیکھنے کی، تاکہ ہمیں قرآن پاک میں آنے والے تقریباً 20,000 19,300 الفاظ آ جائیں گی. خوشی ہوتی نہیں سوچ کے کہ کتنے زیادہ ہمیں الفاظ پتہ چلتے جا رہے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ کہ یہ سب الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ تو الحمدللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہ تو اب ہمیں سب کو یاد ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کو یاد ہے، اس لیے اس کو میں چھوڑ رہی ہوں، ہم ان کو ریوائز کرتے ہیں. الحمدللہ. تو اب ہم نے فاتحہ کی طرز پہ کیا، اس کے بعد ناصرہ کی طرز پہ آنے والے ہم نے پچھلے لیسن میں کیے. آج بھی آپ کو ریویژن میں بردر شعیب نے ساری، آپ لوگوں نے بھی بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کیا، اچھی ریویژن سب نے کروائی. اور ناصرہ کے کچھ اور دارابا کے آج ہم کریں گے مزید، کہ ناصرہ سب سے زیادہ ہے نا، تو اس میں ابھی اور بھی ہیں جو پہلے آئے تھے اس سے بھی اور زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو میرا خیال ہے میں نہ بھی دکھاؤں تو آپ سب کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب دکھائی دی ہے. اب سب سے پہلے سسٹر پروین عابد آپ نصارہ اور کفارہ کرائیں گی، اور سعدیہ روحیل آپ شعرہ اور سادہ کا کرائیں گی. اور جی کس ٹھیک کا ہے. ہاتھ کھڑا ہے؟ عظما شاہد فاسا کا، اور اینڈ میں اس کے ہے کاتامہ. یہ 2 آپ لوگ کروا دیجیے. ٹھیک ہے، سوری. جی ٹھیک. سب سے پہلے میں کرواتی ہوں نصرہ کا. اس کا باب ہے نصرہ، اور مادہ ہے نون صاد را. نصرہ ینصرو، انصر، ناصر، منصور، نصر. اور اس میں مدد کی. بس اور قرآنی فقرہ ہے اس کا اذا جاء نصر اللہ والفتح. ویری گڈ. کفارہ بھی کرائیے. کفارہ کا ہے اچھا ایک اس منٹ کا دیکھ لیں. باب کفارہ کا مطلب ہے اس نے کفر کیا،
اس نے انکار کیا، اس نے ناشکری کی، یہ تینوں مطلب اس کے ویسے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے دوسرے دو بھی اب آپ QC2 میں آ گئے، باقی مطلب بھی یاد رکھیے. چلیے ٹھیک ہے. شاباش کرے. یہ کفارہ اس کا باب ہے نصرہ، اور کا فا اور را اس کا مادہ ہے، اور جی کفرہ یکفرو اکفر کافرون مکفورن کفرن، اس نے انکار کیا، اس نے ناشکری کی. تیسرا میڈم کیا بتایا تھا آپ نے؟ ناشکری ان کا اس نے کفر کیا. کفر کیا. کفر کیا تو مطلب کہ ہوتا ہی ہے نا، کفر کیا بھی، انکار کیا اور ناشکری کی، تینوں معنوں اور میں اس کا آ جاتا ہے. قرآن ہاں جی. اس کا قرآن قل یا فکرہ ہے ایھا قل یا الکافرون، ایھا الکافرون. تو کافر اس کا اسم فائل بنتا ہے، یہ اس کی جمع ہے واو نون والی. ٹھیک ہے نا. یہ بھی اس کا یہ مصدر ہے نصر اللہ وقف. ٹھیک ہے. اذا جاء نصر، جب مدد مصدر کا مطلب آ جاتا ہے. شاباش. جی اب نیکسٹ کس کو کہا تھا؟ سعدیہ روحیل کو. مجھے جی جی میم. 2 کا آپ کروا دیجئے. شاعرہ ناصرہ کے باب سے ہے. شاعرہ یشعر وشعور، شاعر مشعور شعور. اس کا مطلب ہے کہ اس نے سمجھا یا اس نے شعور رکھا. ویری گڈ. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. صادق یصدق اصدق، صادق مصدوق صدق. اس کا مطلب ہے اس نے سچ کہا. ان کنتم صادقین. صادقین. اب یہ بھی صادق اس کا اسم فائل ہے، یہ اس کی یا نون والی جمع. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ جی. آتی نا کون کون سا صیغہ استعمال ہوا. جی عثمان شاید اگلے 2 آپ کروا دیجئے. فاسقہ اس نے نافرمانی کی. فاسقہ یفسق افسق فاسقن ڈیش فسقن ویری گڈ. وما یضل به الا الفاسقین. نہیں وہ گمراہ کرتا کتما سوائے نافرمانوں کے. ٹھیک ہے. کاتاما کتما اس نے چھپایا. کتما یکتم اکتم کاتمن مکتومن کتامن کتمان کتامن نہیں کتمان کتمانن. کتمان ہم منہ پہ نہیں چڑھتا کوئی بات. کتمان. ٹھیک ہے. وما کنتم تکتمون. اب یہ بھی دیکھیں سب نصارہ کے آپ پہ ہیں، ہمیں بالکل اب اور پکا ہو گیا. ایک اور بھی کام آپ کریں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ 6 جو چابیاں ہم کہتے ہیں جو شارٹ ٹیبل ہوتا ہے، اس میں 3 کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ افعال کی اسما چابی ہوتے ہیں، اور 3 ہمارے پاس اسما کی چابی ہوتی اسما ہے. ہوتی ہے. ہاں جب ہم شارٹ ٹیبل پڑھیں تو ناصرہ ینصرو انصر 2 سیکنڈ کا وقفہ دیں، پھر ناصرون منصورون نصرون. تو آپ جب اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں ہو جائے کہ اچھا یہ 3 جو تھیں یہ افعال کی چابیاں تھیں، یہ جو 3 ہیں یہ اب اسما کی چابیاں. جب آپ سے کوئی سوال آتا ہے تو آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی پڑھے 3 کو پڑھ کے 1-2 سیکنڈ رکے اور پھر جو ہے اسما کی چابیاں پڑھیں. اس سے پھر اگر ایسے کریں گے نا پھر آپ کے ذہن میں وہ ٹیون اپ ہو جاتا ہے، اس طرح اس میں رجسٹر ہو جاتی چیز. تو ہم کبھی ایک دم سوال آتا ہے نا کہ 3 افعال کی 3 چابیاں بتائیں، تو کئی دفعہ غلطی سے ہم اسما کی لکھ دیتے ہیں. پھر ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو آتی ہیں. یہ تو ہم نے اس دن کر لیے تھے. اب جو ہے مزید ہم نے کہا تھا ہم نصارہ کے آج کریں گے، کیونکہ 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں، اور یہ جو پیچھے ہم نے 15 کی یہ افعال ہیں وہ تقریباً آئے ہیں اس میں تقریباً 1/3 سے زیادہ بار وہ آ چکے ہیں. اب آگے درابا کے پیٹرن پہ. اب درابا کا اگر ہمیں بیسک پیٹرن پتا ہے تو، اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی فعل اس پہ آ رہا ہے تو آپ کو اس میں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے کیسے کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ چابیاں ہم نہیں بنا سکتے، یہ عربوں نے جیسے پڑھا ہے ویسے ہی ہمیں یاد کرنی ہوتی. ٹھیک ہے. دارابا اس سے ہمارا، اب اگر انہوں نے کہا نہیں ہم اگر اس کو وہ کہتے یدروبو، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں اس طرح پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. یفتحو تو یدربو، انہوں نے کہا نہیں یدربو ان کو پڑھنا آسان لگا. عربوں کی مرضی ہے، تو اس لیے اس کی چابی یدربو ہی بنی فعل مضارع کی. ٹھیک ہے. تو چونکہ فعل مضارع سے ہی ہم امر بناتے ہیں، تو جب اس کو یا کو یا تدریبو کی
تا کو ہم ہٹائیں گے تو دوت پہ جزم آ گئی ہے، تو سکون ہم شروع میں نہیں پڑھ سکتے، پھر ہم حمزہ لگاتے ہیں، یہاں بھی ہم زیر والی لگائیں گے، کیونکہ پیش والی ہم نے کون سے باب میں لگانی ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے۔ ناصرہ نصرہ صرف نصارہ میں امر جو ہے اس میں ہم پیش والا حمزہ لگاتے ہیں، باقی سب میں تینوں باب میں ہم زیر والا حمزہ لگاتے ہیں۔ تو یہ غلط لکھا نا، اچھا ٹھیک ہے، ادرب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پیٹرن سیم چلتا ہے، یہ ہر ایک کا فرق آ جاتا ہے، داربن، مدروبن، وربن، یہ ٹھیک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح سے ہاتھ کھڑے کیجئے، جو کروا چکے ہیں اس کے علاوہ اب نئے لوگوں کے ہاتھ، یہ تو وہی ہاتھ ہے جو کرا نسیم جی، نسیم اختر سسٹر پہلے 2 آپ کروائیں گی، اس کے بعد سمینہ دورانی نیکسٹ 2 کروائیں گی، اور نبیلہ اظہر نیکسٹ 2، ٹھیک ہے۔ پھر باقیوں سے بعد میں ریپیٹ کرا لیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ چلیے کرائیے۔ ماضی کے داربا معنی صرف داربا آپ کے نے بتانا ہے، ماضی کا معنی بتانا ہے، اور یہ قرآن میں جو اس کا آیا ہے وہ بھی آیت وہ بھی بتانا ہے۔ چلیے داربا شاباش۔ داربا کے باب پہ ہے، اس کا مادہ ہے دور را با، اور اس نے مارا۔ ویری گڈ۔ داربا یدربو ادرب داربن مدروبن دربن ان اللہ لا یستحی ان یدرب مثلا۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یدربا آیا ہے نا، یدربو کی بجائے، یہ ان جب آ جاتا ہے نا تو یہ اس کو اس طرح یہ ہاں اگلے لیسنز میں آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں پریشان نہ ہو کہ ان کی وجہ سے یہ پیش جو ہے، یہ مدارے جو ہے نا، یہ اس میں چلا جاتا ہے، زبر اس پہ آ جاتا ہے، یہ ہم نیکسٹ کلاسز میں پڑھیں۔ باقی لوگ پلیز ساتھ ساتھ اشارے ضرور کریں، کیونکہ اسی سے ہمیں یاد رہنا ہے۔ کوئی بھی کر رہا ہوتا نا میں تو اشارے ساتھ آپ نے سب نے کرنے ہیں۔ چلیے شاباش، راجا کرائیے۔ راجا داربا کے اس کا باب داربا اور مادہ باپ تو سب کے دارا راجین با ہے نا، آئن۔ اس کو تو آپ چھوڑ دیں، باپ کو چھوڑ دیں ان کے۔ راجا جی جی یرجیو راجا ارجی راجیون ڈیش ویری رجوعن گڈ، وہ رجوع لوٹا۔ وہ سمن لوٹ۔ بکمن عمین فہم لا یرجعون۔ جزاک اللہ۔ چلیے جی نیکسٹ کروائیے، کس کو کہا تھا کروانے ظالمہ کو؟ جی ظالمہ اس نے ظلم کیا۔ جی سمینہ شاباش۔ یظلم اظلم ظالم مظلوم ظلم ظلم۔ فتکون من الظالمین۔ بس ملکہ جی یملک املک مالک مملوک ملکن مالک یوم الدین، مطلب مالک مالک، بالکل وہ مالک ہوا، وہ مالک مالا ہوا۔ کا وہ مالک ہوا۔ جی یہ کس نے کروانا تھا قذبہ؟ میں نے نبیلہ نہیں ان کا جی قذبہ نبیلہ کو کہا تھا، جی نبیلہ ذرا آپ کروائیے۔ قذبہ یکسب اکذب کاذب مکذوب کاذب کاذبون، کاذب شاباش، زیر کے ساتھ کاذب کاذبون۔ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ آتے ہیں، دیکھیں تینوں اس نے سب کے جھوٹ ڈیفرنٹ آ رہے ہیں نا، رجون، ظلم، ملکن، کذبن، شاباش۔ اس نے جھوٹ جی بولا، اس نے جھوٹ بولا، کانو یکذبون، وہ کانو جھوٹ بولا۔ یکذبون۔ یہ کیا، یہ کون سا فعل بنا ہے؟ ماضی استمراری، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یاد ہے نا ہم نے کہا تھا کانا کے جی آگے ہم اگر جی جی فعل مضارع کا کوئی فعل لگا دیتے ہیں تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں مطلب چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے شاباش۔ جی قادارہ قدرہ یقدر اقدر قادر قدیر قدیرون بھی اس کا مقدور ہوتا ہے، مقدور قدر قدر۔ ان اللہ علی کل شیء اللہ کل قدیر، شیء قدیر۔ یہ قدیر بھی اس کا جو ہے اسم فاعل استعمال ہوتا ہے، قادرون بھی اور قدیرون بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس قدیرون کا بہت مطلب اللہ کیا تعالیٰ ہوگا؟ کے لیے قدرت رکھنے والا، قدرت، قدرت ٹھیک ہے۔ رکھنے والا۔ تو یہ تو ہر چیز پر اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہتے ہیں، ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، یہ قدرت رکھنے والا۔ تو دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں، قادر بھی اور قدیر بھی، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ سب یہ ہمیں پتہ ہے زیر کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ یا اس کا ڈفرنٹ یہاں بھی یظلم، یرجی، یرجو، یظلمو، یضربو، یملکو، یقذبو، یقدرو، کیونکہ یہ سارا درابا کا باب ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے ان سب افعال کی مشق کر لی، یہ بھی درابا کے بھی ہم نے 6 کی مشق کر لی، اس کے تو ہم نے 15 کی اسی طرح سے ہم نے
فتح کے بھی 6 کی کر لی باب. دیکھیں اب آپ ہمارا رویہ نہیں کر رہے, صرف ایک چیپٹر میں ہم نے آپ کو نئے پڑھانے. تو ماشاءاللہ اس کے ہم نے 6 افعال پہ مشق کی ہے جو قرآن پاک میں 636 بار آئے. اب اگر یہ 636 ہیں میں 6 یہی والے جو بھی ہم نے ایڈوائز کیا, اسی پیٹرن پہ دارابا کے پیٹرن پہ 115 افعال ہیں جو 1750 بار آئے ہیں. یہ اس کے 1/3 سے بھی زیادہ ہیں. 6 اب 115 کا 6 کا حصہ لگائیں تو کتنا بنتا ہے کم, 23 ٹائمز 22 ٹائمز کم ہے اس سے بہت, 23واں حصہ ہے, اور یہاں پہ صرف تیسرا حصہ بھی بن رہا ہے. تو صرف 6 افعال سیکھنے سے ہم نے 636 بار آنے والے فعل جو دارابا کے باب کے ہیں وہ سیکھ لیے. سوچیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کورس ڈیزائننگ کیا انہوں نے کتنی محنت کیا. انہوں نے کیا کیا کہ جو زیادہ دفعہ آتی ہیں الفاظ, زیادہ دفعہ جو افعال آتے ہیں ان کو علیحدہ سے کر کے ہمیں بتایا. یعنی صرف 6 افعال ہم نے سیکھے جو 636 بار آ گئے. اسی طرح سے ورنہ سوچیں اگر ہم 115 سیکھیں گے تو وہ 1750 بار آئے. تو ان کے لیے ہمیشہ ہمیں دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کو ان کی فیملی کو, کہ انہوں نے اتنی اچھی ڈیزائن نہیں کی کہ ہم آپ جیسے ہم سب لوگ کتنی آسانی سے اتنا زیادہ قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے لگے. الحمدللہ. اب انہی کی تھوڑی سی بول چال ہے, یہ کر لیتے ہیں. جی سعدیہ روحیل میں سوال کرتی ہوں, آپ جواب دیجئے. حل کفرتا, ما كفرت حل کفرتم, ما كفرنا حل تکفرو, لا أكفر حل تکفرونا, لا نكفر لا تکفر, لا أكفر. نہیں اکفرو کہیں گے نا, جی میم سوری, اکفرو لا أكفر اکفرو, لا تکفرو, لا نكفر. لا تکفرو. تو اس میں کیا امپورٹنٹ بات دیکھی, تا کا جواب تو سے ماضی تو میں, سے اور نہ کس سے کرنی ہے, ما سے. ٹھیک ہے, ہم سب کو آتا ہے, اس کو جی ہم اس کو پکا کر رہے ہیں. جب مدارے کی بات ہے تو آپ مخاطب سے بات کریں گے کہ لا تکفر, تو وہ کہے گا کہ نہ کفر کرو یا نہ انکار کرو, کہ میں انکار نہیں کرتا. تو لاک سے نفی ہوگی, لا سے اکفرو, لا اکفرو. اور اگر جمع ہوگا تو اسی طرح سے ہم والا اشارہ, لا نکفرو. اور جب امر یا نہیں کا جواب بھی ہمیشہ ہم کس سے دیتے ہیں, فعل مضارع. لا سے. ٹھیک, تو لا تکفر ہے تو بھی لا اکفرو ہوگا, لا تکفرو ہے تو لا نکفرو. تو یہی پیٹرن آگے بھی چلے گا, بس یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں. اب اگر جی مسز خلیل جواب دیجئے, حل تشعرو, نعم سوری أشعر نعم اشعرو, حل نعم تشعرو, نعم نعم أشعر اشعرو, حل تشعرون, نعم نشعر نشعر. شاباش. جب بھی مخاطب سامنے والے سے بات کریں گے وہ یہ کہے گا میں, وہ آپ تو نہیں کہے گا نا کہ آپ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں میں یہ کرتی ہوں, یا میں شعور رکھتا ہوں یا رکھوں گا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ رکھتا ہوں. اب منافقین کے بارے میں ہے, حل فاسقو, حل فاسقو یعنی نام فسقو. نعم فسقوا حل یفسقون. اب اس کا کیا جواب نعم ہوگا, یفسقون, نام جب سکون. یفسقون. تو یہ جو ہوتے ہیں ان میں ہم سیم سے. اس کے بعد تا کا جواب یہاں پھر تو سے, حل ظلمتا, کون جواب دے گا, ما مسز خلیل ظلمت دیجیے. ظلمت ما ظلمتم, ما ظلمت حل ظلمتم, ما ظلمنا ظلمنا, حل تظلموا, لا لا أظلم, أظلم ویری گڈ, حل تظلمون, لا نظلم, نظلم لا تظلم, لا لا أظلم أظلم, أظلم لا اظلم. ویری گڈ. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے, اس میں سکون ہوتا ہے لیکن اس میں وہی والا ازلم جو تھا, یہ مدارے ہے نا, تو اس کے اینڈ میں پیچھے لا تظلمو, لا لا نظلم, نظلم نظلم. ٹھیک ہے, اشارے سب کے کریں ساتھ کے ساتھ, اشارے پکے ہونے چاہیے. حل کذبتا,
ما كذبت هل كذبتم ما كذبنا كذبنا هل تكذبوا لا أكذب هل تكذبون لا لا نكذب نكذب لا تكذب لا لا أكذب أكذب لا تكذبوا لا لا نكذب نكذب ना नक्सिब نكذب वही पैटर्न सब रिवाइज हो रही है। तो अब हमें अच्छा ना, इस तरह हमें पक्का हो जाएगा। हल तरजू इलल्लाही नाम नाम أرجع أرجو إلى الله इलल्लाही हल तरजिऊना इलल्लाही नाम नाम نرجع إلى नरजू الله इलल्लाह वेरी गुड। तो हमें पता है तरजू का जवाब हमने अर्जू से देना है और तरजुना का जवाब हमने नरजू से देना है। जमा का जवाब जमा से, जमा का ना अल्हम्दुलिल्लाह। से और वाहिद का अलिफ से। अब ये सब कुछ वही है जो अभी हमने कर लिया है। वर्कबुक तो बहुत आसान है आपको करनी, ये कोई मुश्किल बात नहीं। यहाँ इन्होंने मस्दर का तर्जुमा मांगा बजाय माजी के, तो यहाँ फिर आप मस्दर का तर्जुमा बस लिख देंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्कबुक तो आपकी सिंपल है। अभी हमने सारा कर लिया ना, वही कुछ आपने इधर करना है। बुक में ये सारा आपका दिया हुआ है, किताब को खोल के अपनी वर्कबुक करें। और गूगल होमवर्क जो मंडे को दिया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। साथ साथ करें, अब टाइम नहीं है, ठीक है। तो साथ होमवर्क माशाल्लाह उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे। पहले हम QC1 में कहते थे 5 मिनट मुसहफ से पढ़े और 5 मिनट अपने हाफजे से, अब कम से कम 10 मिनट किताब से पढ़िए, पॉकेट बुक उससे पढ़िए, और जो हम आपको वीडियो भेजते हैं उसको सुनिए, उसको देखिए। PDF स्लाइड्स हैं उनसे पढ़िए, ठीक है। पॉकेट बुक तो अब QC1 वाली ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, पूछते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अपने जो आपकी टीम वर्क है, तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है ना, वो टीम वर्क है ना, काफ़ी जी उसमें मैम। होता है। जी मैं भी मैम देख लेती हूँ कहीं, अगर मुझे लगता है तो मैं अपना फिर छोड़ देती हूँ मैसेज उसमें भी साथ। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें, या जैसे अब हमने सूरत बकरा पढ़े हैं उसकी कुछ आयात हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि आप सब मुंतखब हैं और आपका इंतखाब किसी और ने नहीं किया, अल्लाह ताला ने किया। और किसके लिए किया? कि आप कुरान को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसको कभी नहीं भूलना। और इसी इस्तकामत से अब तो बहुत कम रह गया ना, देखिए 5 लेसन्स रह गए हैं सिर्फ। इसमें सिर्फ एक लेसन में नए अफ़आल आने और एक में वो मजहूल आना है, बाकी तो इसी तरह से रेपिटिशन है। तो अपने लिए और अपने साथियों के लिए दुआ करते रहें कि या अल्लाह हमें कुरान की क्लास में कुरान समझने में हमारी मदद फरमा, मुझे भी दुआ में याद रखें। आइए हम सब मिल के दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान के तमाम हकूक़ पूरे करने की, यानी कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व